لا الہ الا اللہ دا اقرار کرنے والے محبت پیار دے نال خالق کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے اللہ دی گل منیا کرنا، اندے رسول دی گل منیا کرنا، اللہ دے آکے لگیا کرنا، اندے رسول دے آکے لگیا کرنا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تے اپنے عملہ نو ضائع نہ کر دینا، اپنی نیکیاں نو ضائع نہ کر دینا۔ مطلب جرا اللہ دی نہیں مننے گا، اندے رسول دی نہیں مننے گا، اندیاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں، اندیاں عبادات ضائع ہو جان گیاں، اندے راتاں دیاں نفلاں تہجداں ضائع ہو جان گیاں، اندیاں نمازاں زکات روزے حج سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اندی نماز دا طریقہ کملی والے جیسا نہیں، اندی نماز دا کوئی فائدہ نہیں، اندی عبادت دا طریقہ آقا علیہ السلام جیسا نہیں، اندی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں۔ میں کیا کرنا نا، میں اکثر کیا کرنا، نماز پڑھن دا کوئی ثواب نہیں ملے گا، روزہ رکھن دا کوئی ثواب نہیں ملے گا، حج کرن دا کوئی ثواب نہیں جے ملنا، اوے حج کرن دا ثواب بھی نہیں ملنا، صدقہ خیرات دا ثواب بھی نہیں ملنا، تہجدہ پڑھن دا بھی ثواب نہیں ملنا۔ ثواب ملنا ہے کملی والے دے طریقے دا ملنا ہے۔ اگر طریقہ اپنے کو بنایا جائے، اپنے کو طریقہ بنا کے عبادت کی جائے، اس عبادت کا ثواب نہیں ہوئے گا، وہ بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم دا راستہ ہے۔ یار میں کرنا ہے جدو گل قرآن دی آ گئی ہے، جدو گل میرے پاک پیغمبر دی آ گئی ہے، پھر کیوں سندا ہے لوگاں دیاں گلاں، پھر کیوں ویکھدا ہے میرا پیر اس طرح کہندا ہے، پھر کیوں کہندا ہے میرا مولوی صاحب اس طرح کہندا ہے، میرا مسلک اس بات نو نہیں مندا، آ میرا عقیدہ دیکھنا، آ میری بات دیکھنا۔ جدو نبی دا حکم آ گیا، جدو قرآن دا حکم آ گیا، کسے ولی دی گل نہیں مننی، کسے بابے دی گل دی طرف دھیان نہیں دینا، کسے مسلک دی گل نہیں سننی، کسی امام دی گل نہیں سننی، امام ابو حنیفہ دی گل نہیں سننی، امام مالک دی گل نہیں سننی، امام شافعی دی گل نہیں سننی، امام احمد بن حنبل دی گل نہیں سننی، امام بخاری، امام مسلم، کسی امام دی گل نہیں سننی۔ جدو حکم نبی دا آ گیا، پھر حضرت علی دی بھی گل نہیں سننی، حضرت عثمان دی بھی گل نہیں سننی، حضرت عمر دی بھی گل نہیں سننی، حضرت ابو بکر دی گل بھی نہیں سننی۔ جدو حکم میرے پاک پیغمبر دا آ گیا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل وال بھی توجہ نہیں کرنی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، یعقوب، جیڑا بھی نبی آ جائے کسے نبی دی گل نہیں سننی، کسے دی عمل نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے دسے حضرت عمر اس طرح رات دے اڑاک اٹھائے نے، آقا علیہ السلام دی نظر پئیاں نے، فرمایا اے کی کر رہے ہیں، اے کی کر رہے ہیں جی، میں تو رات پڑھے ہیں کیا کوئی چنگی گل مل جائے۔ نبی علیہ السلام دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا ہے، آقا علیہ السلام دے چہرے نال غصہ سلوک ہو گیا، فرمایا جدو قرآن آ گیا تسی ہور کتاب ول کیوں جا ایمان والیا، جدو حکم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا آ گئے، پھر کسے دی گل کیوں مننا ہے، پھر کسے دی گل ول کیوں توجہ دینا ہے۔ آقا دی سنت ہے، آقا دی گل ہے، انہوں جھٹلان واسطے کدی کسے ولی دی گل لے کے آنا ہے، آقا دی گل دا انکار کرن واسطے، سنت دا انکار کرن واسطے کدی کسے امام دا کول لے کے آنا ہے، کدی کسے دا فعل لے کے آنا ہے، کدی لوگاں دیاں گلاں لے کے آنا ہے، کدی اپنی عقل دی گل لے کے آنا ہے۔ جدو نبی دا حکم آ گیا کسے دی گل سنی نہیں جائے گی، عقل دی گل بھی نہیں سنی جائے گی، دل دی گل بھی نہیں سنی جائے گی، یہ جملہ بھی نہیں سنیا جائے گا۔ اگر اس حدیث دی عمل کیتا لوگ کی کہیں گے، اس بات دی عمل کیتا لوگ کی کہیں گے، میرا مسلک اجازت نہیں دینا، میرا پیر اجازت نہیں دینا، میرا ولی اجازت نہیں دینا، میرا امام اجازت نہیں دینا۔ یار حدیث دی گل کسے دی نہیں سننی، کیوں تینوں اے ڈاڑے، کیوں تیرے ذہن اندر بات ہے؟ لوگ کی کہیں گے یار جدو بے حیائی کر دے ادو تیرے ذہن اندر خیال نہیں آتا، لوگ کی کہیں گے جدو نماز چھڑ دے تیرے ذہن اندر خیال نہیں آتا، لوگ کی کہیں گے جدو دو نمبری کر دے ادو تیرے ذہن اندر
خیال نہیں آتا لوگ کی کہن گے جھوٹ بولن لگے ہیں گالی کڈن لگے ہیں بے حیائی کرن لگے ہیں ادو تیرے ذہن اندر خیال نہیں آتا بھی لوگ کی کہن گے میرے پاک پیغمبر دی سنت دی نافرمانی کرن لگے ہیں تیرے ذہن اندر خیال نہیں آتا بھی لوگ کی کہن گے تیرے ذہن اندر خیال ادو آندا ہے جدو گل سنت دی آندی ہے ایک خیال نہیں ہے ایک خیال نہیں ہے سنت دا انکار کرن دا طریقہ ہے سنت دا انکار کرنا ہے جنہاں نے سنت پہ عمل نہیں کرنا وہ بہانے ہی بنان گے تے جنہاں نے سنت پہ عمل کرنا ہے وہ نہیں ویکھدے میرے مسلک اندر یہ بات نہیں وہ نہیں ویکھدے فلاں امام صاحب نے اج کیا ہے وہ ویکھدے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی کیا ہے گل مکنی ایتھے جدو نبی علیہ السلام دی گل آ جائے کسی اور دی گل نہیں چل سکتی جدو رب دا قرآن آ جائے نبی دا فرمان آ جائے کتنی بھی معتبر کتاب ہے کتنی بھی اعلیٰ کتاب ہے کتنی بڑی شخصیت ہوئے نبی تو بڑی کوئی شخصیت کائنات اندر نہیں آقا علیہ السلام تو بڑی عظمت والی کوئی شخصیت نہیں جدو گل قرآن دی آ گئی نبی دے فرمان دی آ گئی کسی دا کوئی گل نہیں منی جائے گی عمل ہوئے گا قرآن تے عمل ہوئے گا نبی دے فرمان تے عمل ہوئے گا نبی پاک دی حدیث ہے فرمایا یہودیاں دے 72 فرقے بن گئے 72 دے 72 جہنم اندر جان کے میری امت دے 73 فرقے بنن گے 72 جہنم اندر جان کے ایک جنت جائے گا اللہ دے نبی او کہہ رہے فرمایا جڑا قرآن تے عمل کرے گا نبی دے فرمان تے عمل کرے گا وہ 72 جہنم اندر جان والے کلمہ گو ہون گے نمازہ پڑھن والے ہون گے لیکن وجہ کیے طریقہ کملی والے ورگا نہیں ہوئے گا طریقہ نبی پاک جیسا نہیں ہوئے گا اپنی مرضی دیاں عبادات اپنی مرضی دیاں بدعات دین اندر شامل کیتیاں ہون گیاں قیامت تک دن ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہو جائے کوثر تے ہون گے کوثر تے ہون گے ایک امت ایک جماعت آئے گی انہوں نے روک دیتا جائے گا نبی علیہ السلام کہنے کہ اللہ یہ میری امت ہے اللہ فرمان کیا نبی ہے تیری امت نہیں انہوں نے تیرے بعد تیرے دین اندر بڑیاں بدعات تے دا اضافہ کیتا ہے ایمان والے بدعات چھوڑو سنت پہ عمل کیجئے سنت پہ عمل کیجئے کیونکہ جرا سنت پہ عمل کرے گا جرا قرآن پہ عمل کرے گا حدیث پہ عمل کرے گا اسے بندے دی جنت ہے اسے بندے واسطے ہی جنت بنی ہے قرآن چھڑ کے حدیث تو چھڑ کے ایک کائنات اندر اس دنیا اندر اس آخرت اندر تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا کوئی نقصان نہیں ہوئے گا کل قیامت دن جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے